کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ ابن ماجہ سے روایت ہے، میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت۔ تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا تاریخی جائزہ۔ خلافت راشدہ کے بعد بھی کچھ لوگوں نے مختلف ادوار میں مختلف علاقوں میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ آج اس کے چند واقعات ذکر کیے جائیں گے۔ حارث کذاب بن عبد الرحمن بن سعید۔ حارث کذاب بن عبد الرحمن بن سعید نے خلیفہ عبد المالک بن مروان کے زمانے میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ جب اسے گرفتار کرنے کا حکم ہوا تو یہ بھاگ کر بیت المقدس کے علاقے میں روپوش ہو گیا۔ اس کے ایک بصری مرید کو جب جھوٹی نبوت کا علم ہوا تو مرید کی مدد سے اس کی گرفتاری عمل میں آئی اور زنجیروں سے جکڑ کر عبد المالک کے دربار میں پیش کیا گیا اور ایک مجمع عام میں نیزہ مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ مغیرہ بن سعید اجلی۔ مغیرہ بن سعید اجلی نے حشام بن عبد المالک کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ فرقہ مغیریہ کا بانی تھا۔ مغیرہ نے حضرت باقر کی وفات کے بعد پہلے امامت اور پھر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ عراق کے گورنر خالد بن عبداللہ نے خلیفہ حشام بن عبد المالک کے حکم سے زندہ آگ میں جلا دیا۔ بیان بن سمان تمیمی۔ بیان بن سمان تمیمی نے بھی حشام بن عبد المالک کے زمانے میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت باقر کو اپنی جھوٹی نبوت کی دعوت دی تھی۔ اسے بھی عراق کے گورنر خالد بن عبداللہ نے خلیفہ حشام بن عبد المالک کے حکم سے زندہ آگ میں جلا دیا۔ بہا فرید۔ بہا فرید زوزانی نیشاپوری نے خلافت بنی عباس میں ایرانی جرنیل ابو مسلم خراسانی کے دور میں دعوی نبوت کیا۔ اپنی امت پر 7 نمازیں فرض کیں۔ فارسی میں کتاب لکھ کر قوم سے کہا، یہ تمہاری آسمانی کتاب ہے، اسے سجدہ کیا کرو۔ اس کے نزدیک نمازیں سورج کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی تھیں۔ اس کے پیروکار بہا فریدیہ کہلاتے تھے۔ اس نے اپنے مذہب کو پھیلانے کا کافی پروپیگنڈا کیا، لیکن ابو مسلم خراسانی نے اس فتنے کے سبب اسے قتل کیا، جس سے اس کی جھوٹی نبوت کا فتنہ بھی ختم ہو گیا۔ اسحاق اخرس۔ اسحاق اخرس مغربی یہ انتہائی چالاک، عیار اور مکار شخص تھا۔ ابتدائی 10 سال گونگا بنا رہا، پھر اچانک بول کر کہنے لگا، حوض کوثر کے پانی نے میری زبان کھول دی ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ لوگوں سے کہتا تھا کہ اصل نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اور میں تابع نبی ہوں۔ کہانت اور علم نجوم کا ماہر تھا۔ اس کے کئی کرشمے دیکھ کر لوگ حیرت زدہ ہوتے اور اسے سچا سمجھنے لگتے۔ یہ اپنے دور کا ایک بڑا فتنہ تھا اور کچھ عرصے لوگوں کو اپنی جھوٹی نبوت کا قائل کرنے میں کامیاب رہا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی کے لشکر اسلام کے ہاتھوں کیفر کردار کو پہنچا۔ ابو طاہر۔ ابو طاہر قرمطی نے 13 ہجری میں مقتدر باللہ کے زمانے میں مہدی اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مختلف شعبدہ بازیوں سے اس نے عام لوگوں کو اپنے جھوٹے فریب میں پھنسا لیا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ اللہ کی روح میرے اندر حلول کر گئی ہے۔ معاذ اللہ، یہ شخص اسلام اور اہل اسلام کے لیے تاتاریوں سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا۔ بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا۔ خانہ کعبہ کے مقابلے میں دارالحجر بنا کر لوگوں کو اس کے طواف کا حکم دیا۔ حجر اسود کو مکہ سے اٹھا کر لے جانے کے لیے بڑھا، مگر خدام کعبہ آڑے آ گئے۔ اس نے 10 سال تک حج کعبہ موقوف کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد چیچک کے مرض میں مبتلا ہوا۔ اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو کر
اپنے انجام کو پہنچ گیا اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے مکر و فریب اور جھوٹے پروپیگنڈے سے چھٹکارا نصیب ہوا۔ تاریخی تناظر میں یہ چند مثالیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ امت مسلمہ نے تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے کبھی لیت و لال سے کام نہیں لیا اور ایسے فتنوں کی سرکوبی کے لیے سرفروشی کی نئی تاریخ رقم کی جو اس عقیدے کی اہمیت واضح کرنے کے لیے کافی دلیل ہے۔ مجھ کو بھی محمد کا